السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عین الفقر کے باب چہارم کی 11ویں عنوان علم رحمانی اور علم شیطانی اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے آغاز کرتے ہیں۔ علم رحمانی اور علم شیطانی۔ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، علم رحمانی اور علم شیطانی۔ علم رحمانی کو ترک دنیا اور اطاعت لازم ہے، اور علم شیطانی سے حب دنیا اور حرص اور حسد اور بدعت اور ضلالت حاصل ہوتی ہے۔ اور طالب مولا کے کیا معنی؟ یعنی وہ اہل ہدایت کے دل کا ہمیشہ صدق کے دل سے طواف کرتا رہتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جیسے کہ سرتاج انبیاء و اصفیاء خاتم المرسلین صاحب العصر و شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور طالب المولا مذکر، طالب مذکر ہے، اور والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اور جن لوگوں کو علم دیا ان کے بڑے درجے ہیں کہ یہی شان ہے۔ علم وہی ہے کہ با عمل ہو، نہ وہ کہ محض باریکر ہو، جیسا کہ یعنی علم ایک نکتہ ہے، نکات میں سے ہے، اور اس کی کثرت عمل کے لیے ہے، وارد ہوا ہے۔ جو شخص کے علم پر عمل نہیں کرتا، علم اس کے لیے وبال جان ہوتا ہے، اور جیسا کہ فرمایا گیا ہے ترجمہ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کہ وہی علماء مصداق ہو سکتے ہیں جو تابع طریقہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور حرص و حسد، کبر و غرور اور فسق و فجور سے دور رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن حق کا نمونہ اور راستی کا رہنما ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے ترجمہ، اگر علماء میں حسد نہ ہو تو وہ بمنزلہ انبیاء کے ہوتے، بس علماء وہی ہیں جو دنیا کو طلاق دے دیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا لائیں، اور گھر بار خدا کی راہ میں صرف کر دیں، اور حلقے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ریا و بے طمع ہو کر پیرور ہیں، کیونکہ طالب اللہ حق پرست اور خدا ترس ہوتا ہے، اور جس قدر اس کا علم بڑھتا ہے عمل بھی اسی قدر اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور جس شخص کا عمل اور اطاعت اور خوف الہی زیادہ نہ ہو، جاننا چاہیے کہ اس میں جہالت ہے، اور نادان کا خانہ جہالت معصیت سے پر ہوتا ہے۔ اور علماء فقراء میں کیا فرق تھا؟ جو شخص کے فقیر ہے عالم بھی ہے، اور جو عالم ہے وہ ولی ہے، اور ولی ہمیشہ واصل خدا ہوتا ہے، اور عالم طالب علم ہے، اور فقیر طالب المولا ہے۔ عالم کی نظر حروف و سطور پر ہے، اور فقیر کی نظر معرفت و حضور پر ہے۔ وہ کہتا ہے مسائل فقہ دیگر مسائل، یعنی فقہ دیگر، اور یہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی خدا کو یاد کر زیادہ سے زیادہ، اور وہ کہتا ہے از علم ترک غیر، یعنی علم کو ترک کر دو، اور اسے روزی و معاش اور سیم و زر کا انتظار رہے، اور یہ دنیا و ما فیہا سے بیزار رہے، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا داری اور نیک نامی ہے، یہ کہتا ہے کہ دنیا مطلق حرام ہے۔ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے، اور دنیا میں تین فرقے ہیں، اہل دنیا، اہل علم اور اہل فقر۔ جب صبح ہوتی ہے مؤذن اذان دیتا ہے گویا کہ اسرافیل نے سور پھونکا اور حشر قائم ہو گیا۔ اہل دنیا کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، چنانچہ وہ حرص و ہوائے نفسانی اور معصیت و حرکات شیطانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور علماء گویا بہشت کی طرف لے جا رہے ہیں، چنانچہ وہ علم و مسائل فقہ میں مصروف ہوتے ہیں، اور فقراء کو دیدار کی طرف لے جا رہے ہیں، چنانچہ وہ ذکر و فکر غرق و وحدانیت ہوتے ہیں، اور علماء اہل شعور و فہم ہیں، اور فقیر اہل حضور و وہم ہیں۔ صاحب شعور کا دل نظر خدا سے محروم ہے، کیونکہ وہ شب و روز لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے، اور صاحب حضور کا دل منظور نظر ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دل پر درد صاحب نظر ہوتا ہے، اور اس کی مراد موت سلیم ہوتی ہے، اور حلیم شکستہ خاطر اور صراط مستقیم پر قائم ہے، اور ذکر و اشغال میں مصروف اور گھر کے توحید رہتا ہے، اور ناشائستہ کاموں سے بیزار ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم خوب پڑھو اور سلاطین و حکام و قضاء کے مصاحب بنو۔ فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توکل اپنا شعار کرو اور خدا تعالیٰ سے راضی رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ علم صرف و نحو پڑھو کہ یہ علم اصول سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ علم لدنی کا ایک حرف بھی پڑھ لینا بس ہے، یعنی
اور ہم نے اس کو علم سکھایا اپنی طرف سے، اس کا شاہد ہے۔ علماء دنیا کی میخ کیچڑ میں گاڑتے ہیں، وہ لوگ دانشور اور صاحب شعور ہوتے ہی، اور یہ لوگ عاشق و دیوانے اور صاحب حضور ہوتے ہیں۔ فقراء ذکر و فکر اشغال میں رہ کر صاحب استغراق ہوتے ہیں، اور علماء باطنی حاصل کرتے ہیں، اور علماء علوم ظاہری میں مشغول ہو کر علم باطنی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اور فقراء خادم اور علماء مخدوم ہوتے ہیں، اور مخدوم سے خادم افضل ہوتا ہے، جیسا کہ یعنی قوم کا خادم اس کا سردار ہوتا ہے، وارد ہوا ہے، اور علماء اور صاحب نصیح ہوتے ہیں، اور فقراء صاحب مسیحی ہیں، اور مسیحی زندگی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور فقیر کو زندگی قلب ذکر اللہ کی باعث خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور حیات مسیحی صرف ایک روز یا ایک ساتھ ہے، اور زندگی قلب جو ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے ہمیشہ ابد الآباد تک رہتی ہے۔ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون انک میت و انہم میتون، یعنی تمام خوبیاں اللہ کو ہیں مگر بہت لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بھی مرنے والا ہے اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ویسے تو سب کو زمین میں جانا ہے مگر ہر ایک کی موت میں فرق ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ فقر اور درویشی میں ہمتاً بے نیازی ہے، اور طالب علم میں ہمتاً حرص و ہوس ہے، اور فقیری درویشی میں عشق سے بے قراری و بے آرامی رہتی ہے، اور علم بے معرفت ایسا ہے جیسے طعام بے نمک، اور علماء خدا تعالیٰ کو چون و چرا سے پہچانتے ہیں، کیونکہ علم میں محض چون و چرا ہے۔ اسی لیے العلم حجاب الاکبر، یعنی علم جناب الہی میں ایک بڑا پردہ ہے کہا گیا ہے، اور فقیر خدا تعالیٰ کو بے چونی اور بے چگونی سے پہچانتا ہے، یعنی فقیر بے خودی سے با خدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بے چون و چرا پہچان لیتا ہے، اس لیے فقیر صاحب نظر ہوتا ہے، اور عالم صاحب مرقوم اور بے اختیار ہوتا ہے۔ عالم کے مراتب بہت ہیں اور درجہ نہایت بزرگ و بالا ہے، لیکن فقیر کہتا ہے اگرچہ بزرگ و بالا ہے مگر سلک و سلوک اور رائے تصوف سے بے خبر ہے۔ نیز علماء کی آنکھ نعمت دنیا اور اس کی لذتوں پر ہے، اور فقیر کی آنکھ خوف اور قیامت پر ہے۔ علماء کہتے ہیں دیکھو آخرت میں بہشت کیا خوشی کی جگہ ہے، اور فقیر کہتا ہے بجز دیدار الہی کے جو کچھ ہے سب کچھ زشت و خوار ہے۔ عالم کہتا ہے کہ فقیر احمق و دیوانہ ہے، فقیر کہتا ہے کہ عالم خدا تعالیٰ سے بیگانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علوم منطق و حکمت پڑھنا خوب ہے، یہ کہتے ہیں کہ یاد الہی کے ما سوا میں رہنا نادانی اور عمر کھونے میں محسوب ہے۔ اور طالب مولا کے کیا معنی؟ مولا میں 4 حروف ہیں، اول میم، اور اس سے مراد یہ ہے کہ طالب اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے محروم رکھے اور معرفت الہی میں محو ہو جائے، دوم واو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وحدانیت میں غرق رہے، سوم لام، اور اس سے مراد یہ ہے کہ دنیائے دوں پر لاحول پڑے تاکہ لائق دیدار ہو جائے، چہارم یا، اس سے مراد یہ ہے کہ یاد حق میں مشغول رہے، نہ کہ مال و زر اور فرزند و زن اور جان و تن میں۔ اور طالب علم کے کیا معنی؟ علم میں 3 حروف ہیں، اول آئین، اس سے مراد ہے طلب علم و عرفان، دوم لام، اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، سوم میم، اس سے مراد محبت الہی و مودت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عین الفقر کے باب چہارم کے 11ویں عنوان علم رحمانی اور علم شیطانی کو مکمل کیا۔ اس کے علاوہ جو مزید باب ہیں ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی رہیں گی، آپ ان کو بھی ضرور سنیے، اور جنہوں نے اس سے پہلی ویڈیو مرشد کامل اور مرشد ناقص اس کو نہیں مطالعہ کیا تو ہماری ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔